دل کو آؤ کر لے روشن، کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام دین کی باتیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نا اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فرماتے ہیں اپنا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے ایک ہی صدا سنائی دیتی محسوس ہوتی تھی، اور وہ آواز تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، اور ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، یعنی جنہیں حجر اور شجر، درخت اور پتھر تک سلام پیش کریں، اس آقا کی بارگاہ میں ہم غلاموں کا بھی عاجزانہ سلام ہو۔ اور کسی نے بات ذکر کی کہ حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل، اور اس کا آگے ایک پروگرام ہے دین کی باتیں۔ پروگرام دین کی باتیں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بزرگ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے، اور کچھ گزارشات کسی خاص عنوان پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عبدالعزیز بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ رشتہ داری نبھانا ایک عظیم کام ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں فرما دیجئے، اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا کیا فرمایا گیا، اس سے بھی ہمیں آگاہ فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تنہائی جو ہے نا، یہ بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑی آفت اور بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پیار اور محبت کرنے والے رشتہ دار، قرابت دار، تعلق دار، دوست احباب دیے، تاکہ دنیاوی آزمائشوں میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہوئے یہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو خونی رشتے والے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کو تانے بانے جڑ کر بھی کچھ نہ کہیں سے کوئی رشتہ داری کی صورتیں بن جاتی ہیں۔ ہر رشتے کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ہر رشتے کی اپنی ایک وقعت اور اپنی ایک عزت اور اپنا ایک پیار محبت اور اپنائیت والا انداز ہے۔ رشتوں کی جو دنیا نا، یہ بہت وسیع ہے۔ کچھ رشتے جس طرح ماں باپ کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، پھر اسی طرح خالہ، ماموں، چچا، پھپھی، یہ والے رشتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ رشتے وہ ہیں جو نکاح کے ساتھ آگے جڑنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک ایسی فیملی، ایک ایسا خاندان جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن پیغام نکاح جاتا ہے، اور فریقین کی رضامندی کے بعد نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک رشتوں کا سلسلہ جڑنا شروع ہوتا ہے، اور یوں کچھ خونی رشتہ دار بنے، اور کچھ ایسے رشتہ دار جو خونی تو نہیں ہیں لیکن وہ بھی اپنے قریبی رشتہ داروں میں کسی نہ کسی انداز میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک کی کئی ایک آیات مبارکہ میں رشتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ایک ایسی اہمیت والی چیز ہے کہ اگر آپ سورہ نساء کی تلاوت کریں اور سورہ نساء کی بالکل ابتدا سے چلیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک بات ذکر فرمائی، یہ پہلی آیت کریمہ کا حصہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔
اس میں یہ بات ذکر فرمائی گئی کہ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داریوں کا لحاظ رکھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رشتوں کے جو حقوق ہیں یہ ادا کرنے کی طرف توجہ کرو، رشتوں میں مٹھاس باقی رہے، اپنائیت باقی رہے، اور جو رشتوں کی ایک لذت ہے نا وہ لذت باقی رہے، رشتے قائم رکھو۔ اس کے بعد دوسری ایک آیت کریمہ بیان کرتا چلوں، یہ سورہ مبارکہ سورہ رعد، اس کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت کے عذاب کی برائی سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ میں تو یہ بات ذکر فرمائی گئی، اور اس کے بعد والی جو آیت کریمہ نا سورہ رعد کی آیت نمبر 22، اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کچھ صفات ایمان والوں کے اور ذکر فرمائے، اور وہ صفات ذکر کرنے کے بعد جو آخری انعام ذکر کیا گیا نا، وہ انعام اس پہلی آیت والوں کے لیے بھی ہے، وہ انعام دوسری آیت والوں کے لیے بھی ہے۔ پہلی آیت کی ابتدا میں جو بات ذکر کی گئی وہ ہے رشتہ داری قائم رکھنا، نہیں یہ جو انعام ہے نا یہ رشتہ داری قائم رکھنے والوں کے لیے بھی ہے، اور وہ انعام ہے اولئک لہم عقبی الدار، وہ جو آخرت والا گھر ہے نا وہ ان کے لیے۔ آخرت والے گھر سے مراد ہے جنت۔ جو رشتے بنا کے رکھنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے انہیں داخل جنت فرما دے گا۔ اس کے بعد اگر آگے بڑھیں، یہ دو آیات مبارکہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، یہ دو آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے رشتے قائم رکھنے کے تعلق سے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس کا عکس اگر دیکھیں، اس کے اپوزٹ دوسری چیز کی طرف اگر بڑھیں، وہ رشتہ کاٹنا۔ رشتہ قائم رکھنے والوں کے لیے جنت ہے، رشتہ قائم رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اور اس کی طرف سے عنایتوں کا سلسلہ ہے۔ اور جو رشتہ توڑنے والے ہیں، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ جو بات ذکر کی جا رہی ہے، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو کیا تم یہی کرو گے کہ زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور تم رشتہ داریاں کاٹ دو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ پسند فرماتا ہے کہ یہ رشتہ دار آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ ناپسند فرماتا ہے کہ ان کی صفوں میں دراڑ پیدا ہو، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں، نفرت، عداوت، حسد، کینہ، یہ بیماریاں ان کے اندر جنم لینا شروع کر دیں۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ایمان والا یہ رضائے مولا کا طلبگار ہوتا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے رب کی رضا کی دولت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا پانے کا ایک ذریعہ رشتہ قائم رکھنا، اور رب تعالیٰ جل جلالہ کے ناراضی کا ایک عمل رشتہ کاٹنا ہے۔ کچھ اہمیت بھی بیان ہو گئی، اور اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ارشادات عالیہ، اس کا بھی کچھ حصہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کر لی۔ آیات قرآنیہ میں اس عنوان کے تحت بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں، میں چاہوں گا کہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بیان ہو جائیں۔ جو کام جتنی زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ارشادات میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں بار بار اس بات کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ میں نے رشتہ نبھانے کے تعلق سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی۔ اب احادیث طیبہ کی طرف اگر بڑھیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک ارشادات جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داری نبھانے کے تعلق سے فرمائے، وہ بھی بہت زیادہ ہیں، سارے ذکر نہیں کیے جا سکیں گے۔ حصول برکت کے لیے چند ایک باتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داری بنا کے رکھے۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ رشتہ بنا کے رکھے۔ دوسری حدیث مبارکہ کی طرف اگر بڑھیں تو ایک انداز ہمارے ہاں ہوتا ہے، روزی میں برکت ہو جائے، اللہ صحت والی زندگی عطا کر دے، اللہ پاک روزی میں برکت عطا فرما دے۔ ہاتھ اٹھا کر خود بھی دعا کرتے ہوں گے، حافظ صاحب، قاری صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، خطیب صاحب، حضور میرے لیے دعا کر دیں اللہ روزی میں برکت دے دے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دی ہے، کسی ظالم کی نظر کھا گئی ہے، یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، رزق بند ہو گیا ہے۔ ٹائم بھی پورا دیتا ہوں، دکان میں مال بھی اچھا خاصا ہے، کسٹمر بھی دکان میں آتا ہے،
خریداری کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. چیزیں نکلوائیں گے، دیکھیں گے، الٹ پلٹ کر کے سب کچھ ساری کی ساری دکان کھلوا کے اس کے بعد مال چھوڑ کے چلے جائیں گے. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے. تو رزق کیوں رکتا ہے اور رزق میں برکت کا ذریعہ کیا ہے؟ اس پر اگر ایک حدیث مبارکہ کی طرف توجہ دلاؤں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رزق میں کشادگی کا ایک وظیفہ ذکر فرمایا ہے، عمر میں برکت کا وظیفہ ذکر کی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقی وینسأ لہ فی اثاری فلیصل رحمہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی عمر دراز فرما دے، اسے چاہیے کہ رشتہ داری قائم رکھے. یہ رشتہ داروں سے بنا کر رکھو، رزق میں برکت ہوگی. رشتہ داروں سے بنا کر رکھو، عمر میں برکت ہوگی. تو کتنا پیارا وظیفہ ذکر کر دیا گیا. روزی میں برکت نہیں ہو رہی، تعویذ دے دیں. روزی میں برکت نہیں ہے، وظیفہ بتا دیں. بندش ہو گئی کاروباری اعتبار سے، آزمائش کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، کوئی تعویذ دے دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وظیفہ بتایا ہے اس وظیفے کی طرف اگر بڑھیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی. رشتہ داری قائم رکھیں. اصل اج کل نا جی سانو کوئی رشتے دار آ جائے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ سانو ہن کھانا پکانا پوے گا، ساڈا خرچہ ہو جائے گا، انج ہوے گا ہوے گا. انہاں چیزاں نوں تک کے آہستہ آہستہ رشتے داریاں تو اٹھتے جانے ہیں پہ. وہ پنجابی دی مثال ہے نا کہ وعدیاں دیاں زیویاں تے ملدیاں دے ساتھ اسی جیوں جیوں ملنا گھٹ کرتا ہے آہستہ آہستہ ساڈیاں رشتے داریاں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، مدنی چینل کے ناظرین، جو محاورہ پنجابی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا کچھ تھوڑا سا آسان تاکہ آپ سب کی سمجھ میں بھی آ جائے. جس زمین میں ہل چلتا رہتا ہے نا وہی زمین آباد ہوتی ہے. زمین میں ہل چلانے کا سلسلہ چھوڑ دیں گے، بیج ڈالنے کا سلسلہ چھوڑ دیں گے نا تو وہ بنجر ہو جائے گی، وہ ناکارہ ہو جائے گی، وہ کسی کام کی نہیں رہے گی. ایسے ہی یہ میل ملاپ کا سلسلہ اگر رکھیں گے نا تو رشتہ داری میں جان رہے گی، تراوٹ رہے گی، محبت کی چاشنی رہے گی. اور جہاں آپ نے میل جول کا سلسلہ ختم کیا وہاں رشتوں میں دراڑ آنا شروع ہو جائے گی، رشتوں میں دوریاں آنا شروع ہو جائیں گی. ایسا جڑی گل تسی ذکر فرمائی ہے نا جی کہ کھانا بنانا پائے گا، بالکل چاہ پانی کا انتظام کرنا پائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے. میرے آقا فرماندے نے انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تسی لوکاں نو پیسہ دے کے خوش نہیں کر سکتے. سرکار واضح طور تے ذکر فرما رہے ہیں. چل لوگ خوش کنج ہون گے؟ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تو بعد جڑی اگلی گل ذکر فرمائی ہے نا وہ جدا جواب دے دیتا ہے. میرے آقا فرماندے نے تسی کشادہ روئی تے اچھے اخلاق دے ذریعے لوکاں نو خوش کرو. بھکھا کوئی نہیں ہے کہ جڑا ساڈے دروازے تو روٹی کھان آئے گا. صرف پنجابی دی کہاوت ہے نا جی نو جی، جی نو جی، جڑا عزت دے گا عزت پائے گا. اور جی وہ بندہ سارا مہینہ اگے بھی تو کار کھاندا ہے نا، ایک یا دو ڈنگ تواڈے کول آ گیا تو کی ہو گیا ہے. لیکن اسی سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہے ساڈا کیا کر چلیا. حالانکہ یہ وے کہ یہ فرمایا گیا کہ جس نے مہمان تواڈے گھروں جائے گا تواڈیاں آفتاں مصیبتاں نال لے کے جائے گا اور مہمان دے آون تو پہلا ਉਹਦਾ رزق اس گھر پہنچ جاتا ہے. لیکن اسی سمجھنے نہیں یار یہ رازق اسی ساڈے رزق جو لے چلیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوے تے ਉਹਦੇ تو فیل سانوں بھی لبے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہوندا کہ تسی بکرا بناؤ گے تاں ہی رشتہ دار خوش ہون گے. دال ساگ بھی ہوے عزت نال دے دیو، پیار محبت نال، تے جڑا وہ ایک اپنائیت والا ماحول ہوندا ہے وہ دے دیو تو قوم اس تے بھی راضی ہے. میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ایک شعر ہے نا، شعر ہن تسی پورا کرنا ہے. بے غیرتی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا. بے شرمی دے حلوے نالوں تے ساگ سروں دا چنگا تے بے غیرت دی یاری نالوں ਸੰਗ ਚੂੜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ. کھانا کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. پیار محبت اپنائیت. بہرحال حدیث مبارکہ کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اصل جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے. جی کو جی، ہم جیسا کو چلے گا ویسا اس کے ساتھ چلیں گے. اچھا چلو گے اچھا جواب ملے گا. آنکھیں دکھاؤ گے ہم بھی تمہیں آنکھیں دکھائیں گے. ہم تم سے لے کر نہیں کھاتے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اصل جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے. نہیں، آپ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں، میں اچھا چل رہا ہوں تو آپ اچھا چل رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں اصل جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے تعلق توڑا جائے تو وہ تعلق جوڑے. ناراض ہونے والوں کے لیے باہیں پھیلا کے آگے بڑھنا، یہ اصل جوڑنے والا اور رشتہ داری قائم کرنے والا ہے. اور اس پر ایک وعید بھی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. میرا آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو رشتہ داری کاٹنے والا نا یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. اس میں بہت ساری چیزیں میرے خیال ہے بیان ہو گئی. عام طور پر کیا ہوگا کہ جناب انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ وہ کر دیا تو انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اگر اپنا یہ ذہن بن جائے کہ اچھی بری تو ہو ہی جاتی ہے، آپس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ یہ ہو ہی جاتی ہے، یہ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے اور اونچ نیچ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس کی طرف سے غلطی ہوئی، آج اس کی طرف سے ہوئی ہے، کل میری طرف سے بھی ہو سکتی. بعض اوقات بدگمانی ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، بعض اوقات سنی سنائی ہوتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، بس وہ کسی نے آ کر بیان کر دیا، وہ کون ہے پتہ ہی نہیں ہے. چلیں واقعی کو غلطی ہوئی تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے مائک سنبھالا. چنگی مندی سجنا کولوں تے سیواری ہو جاندی تے یار یاراں نو گلا نہیں کری دے اصل پریت جنان دی پائی پائیاں دے دردی ہون دے پائی پائیاں دیاں باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں اچھا، اس میں میرے مدنی چینل کے ناظرین جو پہلی بات ذکر کی گئی ہے نا، وہ جو گفتگو ہماری جاری تھی نا اسی حوالے سے ہے کہ یہ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے، کبھی اچھائی ہو گئی کبھی کوئی برائی ہو گئی، جان بوجھ کر کی جیسے بھی ہوا. چنگی مندی سجنا کولوں 100 باری ہو جاندی. یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 20 25 50 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں واقعی محبت ہوتی ہے نا وہاں گلے شکوے نہیں ہوتے. اگر تعلق قائم رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کیوں، اور اگر تعلق توڑنا ہی ہے تو پھر جھگڑا کیوں؟ اور رشتہ داری میں توڑ والی بات نہیں، یہاں تو جوڑ والی بات ہی ہے. اور دوسری بات ذکر کی گئی کہ پائی پائیاں دے دردی ہوندے. اصل یہ تے میاں صاحب نے اپنے زمانے کے حساب نال لکھیا نا، اج دے زمانے سے اگر دھیان ماری ہے نا تے پائی پائیاں دی سر دردی ہوندے تے بھائی کپدے باواں. اج تک وہ سب تو زیادہ دشمن بھائی نے باپ سرا دے تاج محمد. اج باپ نو جا کے اسی اتنے جمع کرانے اولڈ ہاؤس، اسی اپنے اس تاج نو جا کے اولڈ ہاؤس چھڈ آنے جڑا ساری زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے ساڈی خاطر، سانو پالتا پوستا سب کچھ کرتا ہے، لیکن جی ساری خدمت کی واری آتی ہے اسی اولڈ ہاؤس چھڈ آنے. یعنی اس زمانے تے اس دے زمانے چ کتنا فرق پی گیا. وہ لوگ خوش قسمت سن، اسی لوگ بد قسمت ہاں. نہ بھائیاں دی قدر ہے، نہ باپ دی قدر ہے، نہ ماں دی قدر ہے، نہ دیگر رشتہ داریاں دی قدر ہے. اللہ تعالیٰ کے دعا یہی ہے کہ سانو کم از کم اپنے جڑی قریبی رشتہ داریاں نے انہاں دی قدر کر دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. پائی پائیاں دے سر دردی ہوندے جب تو بھائی کپدے باواں. اللہ پاک کرم نوازی فرمائے. یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کوئی اور بات ذکر فرمائی ہے، پائی پائیاں دے دردی ہوندے تو پائی پائی پائیاں دیاں باواں. جو بھائی ہوتا ہے نا یہ تو اپنے بھائی کا دکھ سمجھنے والا ہوتا ہے اور یہ اس کا دست و بازو بنتا ہے. تو حاجی افضل صاحب نے اس پر وہ کچھ حاشیہ لگایا کہ میاں صاحب نے اپنے دور کے حوالے سے یہ بات ذکر کی تھی، لیکن آج کے دور کے حساب سے اگر بات کریں تو بھائی ہی ٹینشن کا ذریعہ بنتا ہے اور بھائی ہی بازو جو بنتا ہے نا، جو سہارا ہوتا ہے، یہ اس دور کے حساب سے تھا. لیکن آج کے دور کے حساب سے تو بھائی کا بازو کاٹ رہا ہوتا ہے. ہر جگہ ایسی کیفیت نہیں ہے لیکن ایسے بھی ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے.
رشتے بنا کر رکھنا یہ پسندیدہ ہے، اور اسی راہ کی طرف ہم سب نے مل جل کر آگے بڑھنا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات جیب دیکھ کر بھی ہم تعلق بنانے پر غور کرتے ہیں، ظاہری کیفیت دیکھ کر بھی تعلق بنانے کی طرف غور کرتے ہیں، اور بعض اوقات غربت آتی ہے تو جس کی طرف غربت آتی ہے نا اس کی گلی کا شاید رستہ ہی ہم بھول جاتے ہوں گے۔ یہ کیا دے گا، یہ اپنے کسی کام کا نہیں ہے، اس سے دوستی لگانے کا یا اس سے تعلق بنانے کا یا رشتہ داری قائم رکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، لیکن ہمیں اللہ کی رضا دیکھنی ہے۔ درداں وچوں درد انوکھا، درداں وچوں درد انوکھا، جس دا نام غریبی، کنڈ وکھا کے ٹر جاندے نے، تے رشتے دار قریبی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے تکلیف دہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہے غربت، اور جب بندہ غربت کی دلدل میں دھنس رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ بھی آنکھ دکھا کے نکل جاتے ہیں، اور وہ بھی چہرہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، پیٹھ دکھا کے نکل جاتے ہیں۔ تعلق مال کی وجہ سے نہیں، نامہ اعمال میں اجر و ثواب شامل کروانے کے لیے بنانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بنانا ہے۔ رشتہ داری قائم رکھنے میں ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی کہ نہیں ملے گی، سچی بات ہے۔ یہ عمل وہ ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا عطا کرنے والا عمل ہے۔ تو آئیے رشتے بنائیں، اللہ کی رضا پائیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے جو موضوع چل رہا ہے؟ میں تو دو سوال عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر رشتہ دار بد مذہب یا بد عقیدہ ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی رشتہ قائم رکھا جائے گا، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ صلہ رحمی اور رشتہ داری قائم رکھنے کے کیا کوئی دنیاوی فوائد بھی ہیں؟ دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر از مار بد۔ یہ تو جواب ہو گیا پہلے سوال کا کہ بد مذہب سے تو کنارہ کشی کی جائے گی، خاص طور پر ایسا بد مذہب جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ چکی ہے، اس سے دوری اختیار کرنی ہوگی، اور اس سے کو پیار محبت کی پینگیں بڑھانے کا شریعت مطہرہ بھی اجازت کا سلسلہ نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ جو اژدہا ہے نا، زہریلا سانپ ہے، یہ ڈسے گا تو جان جائے گی، اور بد مذہب ڈسے گا تو ایمان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان تجھے بھلا دینا اور تو بھول کر کسی ظالم کی صحبت میں بیٹھ جائے تو یاد آتے ہی وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں یہ بات ذکر فرمائی۔ اور دوسری جو بات آپ نے ذکر فرمائی کہ کچھ دنیاوی فائدے، تو دنیاوی فائدوں میں بہت بڑا ایک فائدہ جو کہ جسمانی فائدہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رشتے بنا کر رکھے نا تو دل کا بوجھ ہلکا رہتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، بندہ سکون سے زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ میں کسی کے ساتھ برا کروں گا تو کوئی میرا برا سوچے گا نا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی کا منفی تذکرہ چلے تو وہیں موجود افراد میں سے کوئی فوری ٹوک دیتا ہے، پاگل ہو گئے ہو، اس کی برائی بیان کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ اتنا اچھا ہے۔ نہیں، کسی جگہ اس کی برائی سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، تو جب وہ سامنے والا کو برا کسی کا کار ہی نہیں رہا تو اس کی برائی بیان کون کرے گا؟ تو دل کا بوجھ ہلکا رہتا ہے۔ میں نے کسی کا کوئی بگاڑا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی سازشوں کے تانے بانے بنے ہی نہیں ہیں، میں نے کسی کی مخالفت کی کوئی نہیں ہے، میرا تو سب کے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ ہے۔ ایک انداز ہوتا ہے نا کہ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انداز بعض لوگوں کا ذکر کیا، جب ناراضی والی کیفیت ہوتی ہے نا تو ایک مرحلہ اس طرح کا آتا ہے کہ جب کسی محفل میں آمنا سامنا ہو جائے نا، ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، دوسرے کا منہ ادھر ہوتا ہے۔ اب ایک جگہ کو 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بڑا جی چاہ رہا ہے میں سب سے سلام لوں، لیکن ان میں ایک ایسا بیٹھا ہوا ہے جس سے میں سلام نہیں لینا چاہتا، ناراضی ہے، میں ملنا نہیں چاہتا۔ اب اس ایک کی وجہ سے بقیہ 9 کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، اور اگر میرے دل میں کسی کے بارے میں میل ہی نہ ہو تو یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، فلاں نہ مل جائے تو ایسی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ ایک فائدہ، دل کا بوجھ ہلکا ہوگا،
دوسرا فائدہ ذہنی طور پہ بندہ پرسکون ہوگا. سازشوں کے تانے بانے کو اندر بنے جا رہے ہوں گے تو ٹینشن ہوگی نا, تو آزمائش والی صورت ہوگی. یہ بی پی شوٹ کر گیا تو ٹینشن کی وجہ سے دماغ کی نس پھٹ گئی تو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو اس طرح کی چیزوں سے بچا رہے گا. جب پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ کہ غصہ, حسد, انتقامی کارروائی کے جو جذبات ہوتے ہیں, یہ ان سب چیزوں سے بچا رہے گا. کتنا بڑا فائدہ ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی منفی سوچ ہی کوئی نہیں. کوئی انتقامی کارروائی کے لیے جناب وہ مل جل کے بیٹھ کے کچھ سوچنا اور باقاعدہ سے منصوبہ بندی کرنا, اب یہ کروں گا, اب اسے آنے دو میرے سامنے, کوئی ایسی کیفیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ کیسی مزیدار زندگی ہوگی کہ جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے, جس میں کوئی منفی جذبات ہی نہیں ہے, جس میں کوئی ایسی کیفیت ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو خاندان کا ماحول کتنا مثبت ہوگا. یہ بعض گھرانے اس طرح کے باقاعدہ سے نظر آتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے, تو الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھا اور بڑھتا چلا گیا کہ جہاں رشتہ داروں میں بنا ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور ایک دوسرے کی عزت احترام اس کے نظارے نظر آتے ہیں. آپ تشریف رکھیں, نہیں آپ بیٹھیں. کوئی بھی بڑا آ گیا تو بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے محبت, کیسا پیارا ماحول ہوتا ہے. خاندان میں مثبت چیزیں ہی ہیں, کوئی نیگیٹیوٹی والی کیفیت ہی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں نا, اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کو نفرت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے, محبتوں کے دیپ جل رہے ہیں, اور یہ محبتوں کے ماحول میں جو بچے پروان چڑھے ہیں, یہ معاشرے کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوں گے, اور ان بچوں کی کیفیت کیا ہوگی. دعوت برکات القدسیہ یہ ان کا فیضان ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں محبت ہی محبت ہے, محبتیں اسلامی بھائی بانٹ رہے ہیں. تو ہم نے تو اس دور کو بھی دیکھا ہے کہ نگران, ہمارے جو نگران ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتے تھے. محبتیں اس انداز میں ہوتی تھی کہ ہر ایک دفعہ کراچی کا سفر تھا تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو نگران صاحب تھے وہ پورا سفر تقریباً وہ بس نیچے کبھی بیٹھ جاتے, کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں, لیکن اپنے اسلامی بھائیوں کو اتنا پیار دیا کہ آپ لیٹ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, آپ اوپر لیٹ جائیں, آپ ادھر بیٹھ جائیں. تو خود جو تھے وہ کھڑے کھڑے تقریباً پورا کراچی کا سفر جو تھا, یہ بھی دیکھنے میں یہ امیر اہل سنت کی برکت ہے, آپ کی اچھی تربیت کا یہ نتیجہ ہے. الحمدللہ آپ نے ایسی سوچ دی ہے. امیر اہل سنت کا ایک فرمان سنو. جی جی. امیر اہل سنت نے یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر میں یہ قسمیاں کہوں نا کہ روئے زمین پر ایک بھی مسلمان ایسا نہیں جس کے بارے میں نفرت بھرے جذبات اپنے دل میں پاتا ہوں, تو میں کہہ سکتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. روئے زمین پر اللہ اللہ اللہ. ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اپنے دل میں نفرت بھرے جذبات پاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محبت محبت محبت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پاک اسی کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہم آمین, اللہم آمین. دنیا دے تے فائدے دسے نے, کیا رشتے داری دے قطع تعلق کرنا آخرت بھی تو دنیا دے کوئی نقصانات بھی ہے نے. ایسا آخرت دے نقصانات میں ذکر کیتے نے. ایک تے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, اے او لوگ نے جنہ تے اللہ نے لعنت فرمائی. یہ نقصان ہے. بالکل. لا يدخل الجنہ قاطع رحمن, حدیث شریف بیان ہوئی ہے کہ رشتہ کٹن والا, رشتہ توڑن والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے گا. نقصان ہے. ظاہری اعتبار تے دنیا دے کر نقصان دیکھے جاننا جی, تو دنیا دے نقصانات چوں یا جسمانی روحانی نقصانات جو اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے فائدے بیان ہوئے نا سارے دا الٹ کر لو. بالکل. نقصان ہی نقصان ہے. دل مطمئن ہے, ذہنی طور تے سکون ہے. یہ الٹ کی ہوئے گا, ذہنی ٹینشن ہوئے گی, یار پریشانی, بندہ سوچتا رہے گا. بجائے اس دے کہ اپنی کوئی مثبت سوچ اپنا کوئی چنگا کام کرے, بندہ انہوں نے سوچا نہیں پیا کہ اپنے چنگے کام بھی چھاڑ دیتا ہے. نہیں سوال بھی ہے حساب دا, جواب بھی ہے حساب دا. ماشاء اللہ. نہیں ذہنی طور تے ایک اذیت دا سلسلہ رہے گا, ٹینشن ہی ٹینشن رہے گی. ہر وقت یہی سوچ ہوئے گی ہوں پتہ نہیں کی کرے گا, ہوں پتہ نہیں کی کرے گا. جس ٹائم وہ آپس تناؤ آمدا نا رشتیاں چ, تو پھر کوئی نہ کوئی سلسلہ اس طرح دا ہوندا ہے کہ مثال کے طور تے اسی 5 بندے ہیں, 2 دی اگر آپس کو انبن ہو جاندی ہے تو وہ دونوں یہ چاہن گے کہ باقی 3 میرے نال لگ جان, باقی 3 میرے حمایتی بن جان. ادا جڑا نقصان اگلا ہوئے گا نا, یہ بتا بالکل. بہتان تراشیاں, جھوٹے الزام,
ਮਨ ਗਲਤ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕੱਬੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਨੀ ਦੇ ਮਖਲੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਤ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ایسا حدیث مبارکہ اگر توجہ رکھی جائے نا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ سب تو برا کھانا اس ولیمے دا کھانا ہے جہدے مالداراں نوں دعوتاں دے دے کے بلا لیا جائے، غریب چھوڑ دیتے جان۔ جس ولیمے دی دعوت جو غریب امتی نہیں آئے، میرے آقا اس ولیمے دے کھانے نوں اچھا کھانا فرما ہی نہیں رہے، برا کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور باقی معاملات بھی اس طرح نے۔ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਬਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰੱਖੇ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਰੱਖੇ, ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨਾ اللہ تعالیٰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ی ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دل کو آؤ کر لے روشن، کر لے روشن، آؤ سیکھے دین کی باتیں، آؤ سیکھے دین کی باتیں۔